بسم اللہ الرحمن الرحیم والاخوات لابن کالاخوات لابن وام ولهن احوال سبع النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدة عند عدم الاخوات لابن وام ولهن السدس مع الاخت لابن وام تكملة للثلثين ولا يرثن مع الاختين لابن وام الا ان يكون معهن اخ لابن فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والسادسة ان يرثن عصبة مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا وبن الاعیان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سافل بالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة ويسقط بن العلات ايضا بالاخ لاب وام بالاخت لاب وام اذا صارت عصبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بہن بھائیوں کی تین قسمیں ہیں. بہن بھائیوں کی تین قسمیں ہیں. سگے بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی اور ماں شریک بہن بھائی. ٹھیک ہے. اگر بہن بھائی ہیں ان کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ سگے بہن بھائی کہلاتے ہیں. سگے بہن بھائی کہلاتے ہیں. اگر جو ہے بہن بھائیوں کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں، باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ باپ شریک بہن بھائی کہلاتے ہیں. اور ان کو علاتی بہن بھائی بھی باپ شریک بھی کہتے ہیں اور علاتی بھی. مثلا ایک شخص جو ہے اس کی شادیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں. ایک مرد کی شادیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور ان سب سے جو ہے اولاد ہے. تو اب وہ جو بہن بھائی لگیں گے آپس میں وہ کیا لگیں گے؟ وہ علاتی بہن بھائی لگیں گے نا، کیونکہ باپ سب کا ایک ہے اور مائیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ بہن بھائی ایک عورت ہے، اس نے ایک شادی کی پھر اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اس سے بھی اس کی اولاد ہے. اس سے بھی پھر اس نے جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کر لی، اس سے بھی اولاد ہو گئی. اس سے بھی تو یہ پہلے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے اور دوسرے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے یہ آپس میں کون سے بہن بھائی ہوں گے؟ خیفی بہن بھائی ہوں گے. ماں شریک ان کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کل کے سبق کے اندر ہم نے جو احوال پڑھے تھے وہ عینی بہنوں کے احوال پڑھے تھے. عینی بہنوں کے احوال پڑھے تھے. سگی بہنیں جو تھیں اس کے احوال پڑھے تھے. اس عبارت کے اندر جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ علاتی بہنوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں. علاتی بہنوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اور علاتی بہنوں کے کچھ احوال چونکہ سگی بہنوں کی طرح ہیں، علاتی بہنوں کے کچھ احوال سگی بہنوں کی طرح ہی ہیں. اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو علاتی بہنیں ہیں وہ عینی بہنوں کی طرح ہیں. جو علاتی بہنیں ہیں وہ عینی بہنوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ فرمایا کہ جو علاتی بہنیں ہیں جو باپ شریک بہنیں ہیں ان کے 7 احوال ہیں. ان کے کیا ہیں؟ 7 احوال ہیں. وہ 7 احوال جو ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 نصف ہے، نمبر 2 ثلثان ہے، نمبر 3 سدس ہے، نمبر 4 محجوب بالاناث ہے، نمبر 5 اسبا بغیرہ ہے، نمبر 6 اسبا مع غیرہ ہے، اور نمبر 7 ہے محجوب بالذکور. تو جو علاتی بہنیں ہیں باپ شریک بہنیں ہیں ان کے کل 7 احوال ہیں. پہلی حالت جو ہے وہ نصف ہے. پہلی
اس صورت میں جو علاتی بہن ہے اس کو اپنے مرنے والے بھائی کی جو ہے وہ جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی، اپنے مرنے والے بھائی کی جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بہن جو ہے وہ ایک ہو، علاتی بہن ایک سے زیادہ نہ ہو۔ علاتی بہن کیا ہو؟ ایک سے زیادہ نہ ہو۔ نیز میت کا بیٹا پوتا، بیٹیاں، باپ دادا، عینی بھائی، علاتی بھائی اور سگی بہن جو ہے وہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہن علاتی ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، نیز میت کا بیٹا پوتا، بیٹیاں، باپ دادا، عینی بھائی، علاتی بھائی اور عینی بہن اور موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو اس کی علاتی بہن ایک ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی، اس کو ٹھیک ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ فوت ہوئی اپنا خاوند اور اپنی علاتی بہن چھوڑ کر، اپنا خاوند اور اپنی علاتی بہن چھوڑ کر کیا ہوئی ہے؟ فوت ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ شوہر لکھ لیں گے، شوہر لکھنے کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں ایک علاتی بہن، ایک علاتی بہن۔ اب چونکہ مرنے والی جو خاتون ہے اس کی اولاد موجود نہیں ہے، مرنے والی خاتون کی اولاد موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ شوہر کی دو ہی حالتیں ہیں نا جی، شوہر کی دو ہی حالتیں ہیں کہ اس کی جو مرنے والی بیوی ہے اس کی اولاد ہوگی یا اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو اس کو ربع ملتا ہے۔ اس مسئلہ میں چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے لہذا شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ تو شوہر کے نیچے کیا لکھ لیں گے ہم؟ ہاں، زوج کے نیچے نصف لکھ لیں گے۔ اور اس مسئلہ کے اندر چونکہ علاتی بہن جو ہے وہ ایک ہے تو اس کو بھی نصف ملنا ہے، تو اس کے نیچے بھی کیا لکھ لیں گے؟ نصف لکھ لیں گے۔ تو اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ چونکہ نصف موجود ہے، نصف لہذا اس کا جو معین و مددگار عدد 2 ہے اس سے کیا بنائیں گے؟ میت کے اوپر جو ہے وہ 2 لکھیں گے۔ 2 کا نصف کیا ہے؟ 1 ہے، لہذا وہ 1 کس کو مل جائے گا؟ شوہر کو مل جائے گا، اور دوسرا بھی نصف 1 ہی ہے، جو باقی 1 بچا ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ وہ علاتی بہن کو مل جائے گا۔ وہ کیا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور جو علاتی بہنیں ہیں، جو علاتی بہنیں ہیں تو علاتی بہنوں کے احوال میں سے جو دوسرا حال ہے وہ ہے ثلثان۔ وہ کیا ہے؟ ثلثان ہے کہ اس صورت میں جو علاتی بہنیں ہیں ان کو کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا، کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا، 2/3، 2/3، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ملے گا کہ جب علاتی بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، علاتی بہنیں ہاں، علاتی بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اور اوپر والی جو شرائط ہیں، اوپر والی جو شرائط ہیں وہ بھی اس کے اندر ملحوظ ہوں گی کہ بیٹا پوتا، بیٹیاں، باپ دادا، عینی بھائی، علاتی بھائی اور سگی بہن موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بس فرق صرف یہ پڑھنا ہے کہ اوپر جو بات تھی وہ تھی بہن علاتی بہن ایک ہو، علاتی بہن اور یہاں پر یہ ہے کہ علاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، باقی جو شرائط ہیں وہ بدستور قائم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی 2 علاتی بہنیں، اپنی 2 علاتی بہنیں اور جو ہے چچا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، چچا
میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہیں ہم 2 علاتی بہنیں لکھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ساتھ چچا لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ علاتی بہنیں 2 ہیں اس لیے ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا، تو اس کے نیچے لکھ لیں گے ہم ثلثان لکھ لیں گے۔ اور چچا اسبا ہوا کرتا ہے، چچا اسبا ہوا کرتا ہے تو چچا کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں اسبا لکھ لیتے ہیں۔ تو ثلثان یہاں 6 حصوں میں سے جو ثلثان آیا ہے، 6 حصوں میں سے ثلثان آیا ہے، لہذا اس کا ہم نام جو عدد ثلاثہ ہے 3 ہے اس سے کیا بنائیں گے؟ مسئلہ بنائیں گے۔ میت کے اوپر ہم لکھ لیں گے 3 لکھ لیں گے۔ تو 3 میں سے جو ثلثان 2/3 ہے وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ 2 بنتے ہیں، لہذا ثلثان کے نیچے ہم 2 لکھ لیں گے۔ تو اور باقی بچا 1، تو وہ چچا جو اسبا لکھا تھا اس کے نیچے لکھ لیں گے۔ تو کل جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں گے، کل جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں گے، جن میں سے 2 حصے جو ہیں کس کو مل جائیں گے؟ 2 علاتی بہنوں کو مل جائیں گے۔ کیا مل جائیں گے؟ 2 علاتی بہنوں کو مل جائیں گے، اور جو 1 حصہ ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ کیا مل جائے گا؟ چچا کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ لیتے ہیں ہم 33,000 روپیہ ہے، کیا ہے؟ 33,000 روپیہ ہے، تو کیا مل جائے گا؟ 2 جو علاتی بہنیں ہیں، جو علاتی بہنیں ہیں تو دونوں کو کیا مل جائے گا؟ وہ 11,000 لے لیں گی، اور باقی جو 11,000 بچا ہے وہ چچا کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا، وہ چچا کو۔ بہنوں کے احوال میں سے جو تیسرا حال ہے وہ علاتی بہنوں کے احوال میں سے تیسرا حال ہے وہ سدس ہے، کہ علاتی بہنوں کو 6واں حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ تو 6واں حصہ علاتی بہنوں کو جو ہے وہ اس وقت ملے گا جب علاتی بہن کے ساتھ اس کی کوئی سگی بہن جو ہے، علاتی بہن کے ساتھ میت کی کوئی سگی بہن جو ہے وہ بھی کیا ہو؟ موجود ہو، وہ بھی کیا ہو؟ تو اس صورت کے اندر جو اپنا میت کی جو علاتی بہن ہوگی، میت کی جو علاتی بہن ہوگی تو اس کو جو ہے وہ 6واں حصہ ملے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ تو ہم جو ہے وہ اس صورت میں پھر 6واں حصہ ملنے کی وجہ، اس صورت میں 6واں حصہ ملنے کی جو وجہ ہے اور اس کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس 6واں حصہ دیں گے تاکہ ثلثان جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ کیونکہ جب میت کی عینی بہن موجود ہوگی، میت کی عینی بہن موجود ہوگی، سگی بہن موجود ہوگی، تو اس کو مل جائے گا نصف، اس کو مل جائے گا نصف ملے گا۔ اور جب علاتی بہن جو ہے اس کو کیا دیں گے؟ 6واں حصہ دیں گے، تو نصف کے ساتھ جب 6واں حصہ ملے گا تو یہ ثلثان مکمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہاں جی، ان کے جو فرضی حصہ کا منتہا ہے، ان کے فرضی حصے کا جو منتہا ہے وہ کیا ہے؟ ثلثان ہی ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر اس مسئلہ کے اندر جو ہے ہم علاتی بہنوں کو ثلثان سے زیادہ، علاتی بہنوں کو اگر سدس سے زیادہ دیتے ہیں، علاتی بہنوں کو اگر 6 حصے سے زیادہ دیتے ہیں، تو اس مسئلہ میں چونکہ علاتی عینی بہن جو ہے وہ نصف لے چکی ہے، اگر علاتی بہن کو ہم سدس سے زیادہ دیں گے تو پھر فرضی حصہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ثلثان سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، کہ بیٹیوں کا جو حق ہے وہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا ہے، بیٹیوں کے حق کا جو منتہا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ثلثان ہی ہے۔ اس صورت میں میت کی سگی بہن موجود ہے ایک، اس کو نصف ملنا ہے، اور علاتی بہن کو ہم دیں گے سدس
تاکہ سدس جب ثلثان کے ساتھ ملے گا تو سدس جب نصف کے ساتھ ملے گا، سدس جب نصف کے ساتھ ملے گا تو ثلثان کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سگی بہن، ایک سگی بہن، ایک جو ہے وہ اللاتی بہن، ایک اللاتی بہن اور ایک چچا چھوڑ کر کیا ہوا؟ فوت ہوا۔ ایک سگی بہن، ایک اللاتی بہن اور ایک چچا چھوڑ کر کیا ہوا؟ فوت ہوا۔ تو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ لکھیں گے سگی بہن، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد اللاتی بہن، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد ہم لکھیں گے چچا، ٹھیک ہے۔ تو اللاتی بہن کیا ہے؟ ایک ہے، تو اس کو کیا ملنا ہے؟ سدس ملنا ہے۔ اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ سدس لکھ دیں گے۔ عینی بہن کیا ہے؟ ایک ہے، اس کو کیا ملنا ہے؟ نصف ملنا ہے، تو اس کے نیچے نصف لکھ لیں گے۔ اور چچا اسبا ہوا کرتا ہے، تو اس کے نیچے لکھ لیں گے اسبا لکھ لیں گے۔ اب اس مسئلہ کے اندر جو حصے جمع ہوئے ہیں فرضی 6 حصوں میں سے جو حصے وہ کیا ہے جی؟ نصف ہے اور سدس ہے، نصف ہے اور یہ قانون ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے کسی بھی حصہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں، لہذا میت کے اوپر کیا لکھیں گے؟ 6 لکھیں گے۔ تو 6 میں سے جو نصف بنتا ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے، تو نصف کے نیچے ہم لکھ لیں گے 3، اور 6 میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے، تو لہذا جو ہم نے اللاتی بہن کے نیچے جو سدس لکھا تھا تو اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ 1 لکھ دیں گے، باقی بچ گئے 2، تو وہ بطور اسبا چچا کے نیچے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل جائیداد کے جو ہیں وہ 6 حصے بن گئے، کل جائیداد کے 6 حصے بن گئے، جن میں سے جو 3 ہیں وہ کس کو دے دیے؟ سگی بہن کو دے دیے، 1 حصہ اللاتی بہن کو دے دیا، اور 2 حصے کس کو دے دیے؟ چچا کو دے دیے، 2 حصے۔ اللاتی بہنوں کے احوال میں سے جو چوتھی حالت ہے، اللاتی بہنوں کے احوال میں سے جو چوتھی حالت ہے وہ ہے محجوب بالاناث، محجوب کہ جو اللاتی بہنیں ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ محجوب ہو جاتی ہیں، عورتوں کے ساتھ محجوب ہو جاتی ہیں، ان کو مرنے والے اپنے بھائی کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، مرنے والے اپنے بھائی کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب جو اللاتی بہنیں ہیں، جو اللاتی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ میت کی سگی بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں۔ اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کی جو سگی بہنیں ہیں وہ بھی کیا ہوں؟ 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں، یا پھر اللاتی بہن کے ساتھ سگی بہن تو ایک ہو، سگی بہن تو ایک ہو، لیکن وہ سگی بہن جو ہے وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبا بن گئی ہو، میت کی بیٹی یا مل کر اسبا بن گئی ہو، تو اس صورت کے اندر جو میت کی اللاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میت کی جو اللاتی بہنیں ہیں ان کے احوال میں سے جو چوتھی حالت ہے وہ ہے محجوب بالاناث، محجوب بالاناث ہے کہ اس صورت میں اللاتی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، اللاتی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب میت کی اللاتی بہنیں موجود ہوں، اللاتی بہنوں کے ساتھ اس کی سگی بہنیں بھی 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں، یا پھر سگی بہن ہو تو ایک لیکن اس ایک کے ساتھ ساتھ میت کی جو بیٹی ہے یا پوتی ہے وہ بھی کیا ہو؟ موجود ہو۔ تو اس صورت میں جو سگی بہن ہے وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی۔ تو یہ جو اللاتی بہن ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔
علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دو عینی بہنیں چھوڑ کر، دو عینی بہنیں، ایک علاتی بہن، ایک علاتی بہن اور جو چچا ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا، دو عینی بہنیں، ایک علاتی بہن اور ایک چچا چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ تو جب جو ہے وہ میت کی دو عینی بہنیں موجود ہوں، دو عینی بہنیں جو ہیں وہ موجود ہوں تو ان کو کیا ملا کرتا ہے؟ ثلثان، ان کو ثلثان ملا کرتا ہے، لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلثان۔ کیا لکھیں گے؟ اور اس مسئلہ کے اندر چونکہ جو علاتی بہن ہے وہ محجوب ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ محجوبہ، اس کے نیچے ہم لکھ لیں گے محجوبہ لکھ لیں گے۔ اور چچا کیا ہوا کرتا ہے؟ عصبہ ہوا کرتا ہے، تو چچا کے نیچے ہم لکھ لیں گے عصبہ لکھ لیں گے۔ اس مسئلہ کے اندر چونکہ 6 حصوں میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ ثلثان آیا ہوا ہے، لہذا ثلثان کا ہم نام جو عدد ثلاثہ 3 ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے اور میت کے اوپر لکھ لیں گے 3 لکھ لیں گے۔ تو 3 میں سے جو 2/3 ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ تو ثلثان کے تو 3 میں سے 2 کس کو مل گیا؟ وہ عینی بہنوں کو مل گیا ہے، 2 عینی بہنوں کو لکھ لیا ہے۔ اس مسئلہ میں چونکہ لاتی بہن محجوبہ ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، باقی کیا بچ گیا ہے؟ 1 بچ گیا ہے۔ تو یہ 1 جو ہے بطور عصبہ کس کو دے دیا جائے گا؟ چچا کو دے دیا جائے گا۔ لہذا جائیداد کے کل 3 حصے کیے، جن میں سے 2 حصے مل گئے عینی بہنوں کو اور 1 حصہ مل گیا چچا کو، اور علاتی بہن کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ایک عینی بہن، ایک بیٹی اور علاتی بہن چھوڑ کر فوت ہوا، ایک عینی بہن اور ایک بیٹی اور ایک علاتی بہن چھوڑ کر کیا ہوا؟ فوت ہوا ہے۔ تو اب بیٹی موجود ہے، ایک کیا ہے؟ بیٹی موجود ہے۔ تو ایک بیٹی موجود ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو نصف ملتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، لہذا اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو علاتی بہن ہے وہ کیا ہے؟ وہ علاتی بہن محجوب ہے، علاتی بہن محجوب ہے۔ تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ محجوبہ، اس کے نیچے محجوبہ لکھ دیں گے۔ اچھا، یہاں پر بیٹی ایک موجود ہے، بیٹی ایک موجود ہے تو اس کو ملنا ہے کیا؟ نصف ملنا ہے۔ تو یہاں پر جو فرضی حصے ہیں ان میں سے نصف ہی ہے، فرضی حصوں میں سے نصف ہے، لہذا نصف کا جو معین و مددگار عدد ہے، اس سے مسئلہ بنانا ہے تو وہ 2 ہے، لہذا میت کے اوپر کیا لکھیں گے؟ 2، میت کے اوپر 2 لکھیں گے۔ تو 2 میں سے جو نصف ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے، وہ دے دیں گے ہم بیٹی کو۔ بیٹی کا جو نصف تھا اس کے نیچے ہم کیا لکھ دیا؟ 1 لکھ دیا ہے، اس کے نیچے 1 لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس مسئلہ کے اندر جو ہے علاتی بہن وہ کیا ہے؟ محجوبہ ہے، وہ کیا ہے؟ محجوبہ ہے، لہذا اس کو تو کچھ نہیں ملنا، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو باقی جو کیا بچا ہے؟ 1 بچا ہے، باقی جو 1 بچا ہے تو کس کو دے دیں گے؟ عینی بہن کو دے دیں گے، عینی بہن کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ علاتی بہنیں ہیں، علاتی بہنوں کے احوال میں سے 5واں حال، علاتی بہنوں کے احوال میں سے جو 5واں حال ہے وہ ہے عصبہ بغیرہ، عصبہ بغیرہ ہے۔ تو یہ عینی بہنیں جو ہیں وہ عصبہ بغیرہ اس صورت میں بنتی ہیں، یہ علاتی بہنیں
اسبا بغیر ہی اس صورت میں بنتی ہیں کہ جب علاتی بہنوں کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی علاتی بھائی بھی موجود ہو. کیا ہو؟ علاتی بھائی بھی موجود ہو. تو اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گی؟ اسبا بغیر ہی بن جائیں گی. اسبا یعنی اگر میت کی جو ہے وہ عینی بہنیں بھی موجود ہیں، عینی اور علاتی بہنیں بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں، اور علاتی بھائی بھی کیا ہے؟ موجود ہے. علاتی ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر جو علاتی بھائی ہے اپنی بہنوں کو کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ اسبا بنا دے گا. لہذا جو عینی بہنیں موجود ہیں، یعنی ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ علاتی بہن اور اس کا جو بھائی ہے ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا کہ بھائی کو جو ہے وہ دو بہنوں کے برابر کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا. بھائی کو دو بہنوں کے برابر جو ہے وہ حصہ ملے گا. تو ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی دو عینی بہنیں، ایک علاتی بہن اور ایک علاتی بھائی چھوڑ کر فوت ہوا. دو عینی بہنیں، ایک علاتی بہن اور ایک علاتی بھائی جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا ہے. تو جب عینی بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، ان کو ثلثان ملا کرتا ہے. لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلثان لکھ لیں گے. اس مسئلہ کے اندر علاتی بہن جو ہے وہ اسبا ہے. وہ کیا ہے؟ اسبا ہے. بھائی بھی اسبات میں سے ہوتا ہے، بھائی بھی. لہذا جو علاتی بہن ہے اور وہ علاتی بھائی ہے ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے اسبا لکھ لیں گے. اس مسئلہ میں جو ہے وہ 6 حصوں میں سے ثلثان موجود ہے، ثلثان موجود ہے. لہذا مسئلہ بنائیں گے ہم 3 سے. مسئلہ بنائیں گے میت کے اوپر جو ہے وہ 3 لکھ دیا، اور میت کے اوپر 3 لکھ دیا. 3 میں سے جو ثلثان بنتا ہے وہ 2 بنتا ہے. لہذا ثلثان کے نیچے ہم 2 لکھیں گے. یہ 2 کس کو مل گیا؟ عینی بہنوں کو 2 مل گیا. باقی کیا بچ گیا؟ 1 بچ گیا ہے. تو وہ 1 جو ہے وہ کن کو ملے گا؟ علاتی بہن اور وہ 1 کے 3 حصے کر لیں گے. کیا کریں گے؟ 1 کے 3 حصے کر لیں گے. 3 میں سے جو 2 حصے ہیں وہ دے دیں گے علاتی بھائی کو، اور 1 حصہ دے دیں گے ہم علاتی بہن کو دے دیں گے. 1 حصہ علاتی بہن کو دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور میت کے جو علاتی بہنیں ہیں، میت کی جو علاتی بہنیں ہیں ان کے احوال میں سے جو چھٹا حال ہے، ان کے جو چھٹا حال ہے وہ ہے اسبا مع غیرہ. اسبا مع غیرہ. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب جو ہے وہ علاتی بہن کے ساتھ میت کی کوئی بیٹی یا پوتی موجود ہو. بیٹی یا پوتی موجود ہو. تو جب علاتی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی بھی موجود ہوگی تو اس صورت میں جو میت کی علاتی بہن ہے وہ ان کے ساتھ مل کر اسبا مع غیرہ ہی بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تو بیٹی یا پوتی کو ان کا حصہ دینے کے بعد، بیٹی یا پوتی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ بطور اسبا کس کو مل جائے گا؟ علاتی بہن کو مل جائے گا. علاتی بہن کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو میت کی علاتی بہن جو ہے وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبا مع غیرہ ہی بنتی ہے. اسبا. اس پر جو دلیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی ارشاد ہے جو پیچھے مذکور ہو چکا ہے، جو پیچھے مذکور ہو چکا ہے. مصنف نے بھی یہی فرمایا ہے لما ذکرنا، لما، ہاں، کہ اس کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جس کو ہم پیچھے ذکر
کر چکے ہیں۔ اس کی دلیل وہی حدیث پاک ہے، اس کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جس کو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اور وہ جو پیچھے حدیث پاک ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا کر دو، عصبہ بنا دو، تم بہنوں کو، ٹھیک ہے۔ لہذا جو ہے وہ جب میت کی جو ہے وہ بیٹی یا پوتی موجود ہوگی اور اس کے ساتھ الاتی بہن بھی کیا ہوگی، موجود ہوگی، تو الاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی، عصبہ بن جائے گی، عصبہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی الاتی بہن اور اپنی جو ہے وہ بیٹی چھوڑ کر فوت ہوا، اپنی الاتی بہن اور بیٹی چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے، تو میت لکھنے کے بعد نیچے ہم جو ہے وہ بیٹی لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم الاتی بہن جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو میت کی بیٹی ایک موجود ہو تو اس کو کیا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، لہذا ہم بیٹی کے نیچے لکھیں گے نصف لکھ لیں گے، اور اس مسئلہ کے اندر چونکہ الاتی بہن جو ہے وہ عصبہ ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے، عصبہ لکھ لیں گے۔ تو نصف، اس مسئلہ میں نصف موجود ہے تو لہذا جو مسئلہ بنائیں گے وہ 2 سے بنائیں گے، میت کے اوپر ہم نے لکھیں گے 2، تو 2 میں سے جو نصف ہے وہ کیا بنتا ہے، 1 بنتا ہے، وہ ایک بیٹی کے حصے کے نیچے لکھ دیا، اور باقی کیا بچ گیا، 1 بچ گیا، تو کس کو مل جائے گا، وہ الاتی بہن کو بطور عصبہ مل جائے گا۔ اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی 2 بیٹیاں اور الاتی بہن چھوڑ کر کیا ہوا، فوت ہوا، تو اس صورت میں میت لکھنے کے بعد نیچے ہم 2 بیٹیاں لکھتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو آگے الاتی بہن لکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، تو بیٹیوں کے نیچے ہم نے ثلثان لکھ لیا۔ اس مسئلہ میں جو الاتی بہن ہے وہ عصبہ ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ لیا، عصبہ لکھ لیا۔ یہاں ثلثان موجود ہے، یہاں فرضی حصوں میں سے ثلثان موجود ہے، لہذا مسئلہ بنائیں گے 3 سے، مسئلہ بنائیں گے 3 سے، مسئلہ بنائیں گے تو 3 سے مسئلہ بنایا تو 3 میں سے جو ثلثان ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ 2 بنتا ہے، تو ثلثان کے نیچے ہم 2 لکھیں گے۔ 3 میں سے 2 کس کو مل گیا، وہ بیٹیوں کو مل گیا، وہ بیٹیوں کو مل گیا، اور باقی کیا بچا ہے، 1 بچا ہے، تو کس کو دے دیا جائے گا، وہ الاتی بہن کو دے دیا جائے گا۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ اگر بیٹی یا بیٹیوں کی جگہ پوتی یا پوتیاں فرض کر لیں تو پھر بھی مسئلہ اسی طرح نکلے گا، پھر بھی مسئلہ میت کی جو الاتی بہنیں ہیں، میت کی جو الاتی بہنیں ہیں، ان کے احوال میں سے جو 7واں اور آخری حال ہے، 7واں اور آخری حال ہے وہ ہے محجوب بالذکور، محجوب کہ جو الاتی بہنیں ہیں وہ میت کے جو مذکر رشتہ دار ہیں، میت کے جو مذکر رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، اور جو ہے عینی بھائی ہے، عینی بھائی ہے، ان کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی موجود ہو الاتی بہن کے ساتھ، میت کی الاتی بہن ہے، ساتھ میت کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، باپ ہے یا دادا ہے یا عینی بھائی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی اگر الاتی بہن کے ساتھ موجود ہوا تو جو الاتی بہن ہے وہ محجوب ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، اس صورت میں اس کو اپنے بھائی کی جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ہم جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بیٹا اور الاتی بہن چھوڑ کر فوت ہوا، ایک بیٹا اور، ٹھیک ہے، تو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہم بیٹا لکھیں گے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو الاتی بہن لکھ لیں گے۔ تو چونکہ
جو علاتی بہن ہے وہ میت کے بیٹے کی موجود میں کیا ہوتی ہے؟ محجوبہ ہوتی ہے، لہذا اس کے نیچے ہم محجوبہ لکھیں گے، اس کے نیچے، اور بیٹا کیا ہوا کرتا ہے؟ عصبہ ہوا کرتا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے۔ لہذا کل جو جائیداد ہے وہ کس کو مل جائے گی؟ وہ کل جائیداد بیٹوں کو ملے گی، اور جو علاتی بہن ہے وہ کیا ہوگی؟ محروم ہوگی، علاتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے کہ جو میت کی علاتی بہن ہے، جو میت کی علاتی بہن ہے، اگر اس کے ساتھ میت کا جو باپ ہے وہ موجود ہو، میت کا، تو اس صورت میں جو باپ ہے وہ بالاتفاق علاتی بہن کو محروم کر دے گا، باپ جو ہے وہ بالاتفاق، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر باپ کی بجائے دادا ہو، باپ کی بجائے دادا ہو، تو یہ جو دادا ہے یہ علاتی بہن کو محروم کرے گا یا نہیں کرے گا، اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو باپ ہے میت کا وہ میت کی علاتی بہن کو کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے، اسی طرح میت کا جو دادا ہے وہ بھی میت کی علاتی بہن کو کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک جو دادا ہے وہ بھی علاتی بہن کو محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور فتویٰ بھی امام صاحب کے قول پر ہے، فتویٰ بھی امام صاحب کے قول پر ہے، جبکہ جو صاحبین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو میت کا جو دادا ہوتا ہے وہ میت کی علاتی بہن کو محروم نہیں کرتا، میت کی، اور ٹھیک ہے، اور یہ جو میت کا جو بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے اور دادا ہے، جس طرح یہ جو ہے وہ علاتی بہنوں کو کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے، جس طرح یہ، اسی طرح یہ جو حضرات ہیں یہ عینی بہنوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے، یعنی یہ بیٹا ہے، باپ ہے اور دادا ہے، پوتا ہے، تو یہ جس طرح کیا کرتے ہیں؟ بنو العیان کو کیا کرتے ہیں؟ محروم کرتے ہیں، اسی طرح یہ بنو العلات کو، اور ٹھیک ہے، یعنی عینی کو بھی کیا کرتے ہیں یہ، اور جو علاتی ہیں ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں، ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو میت کا جو عینی بھائی ہوتا ہے، وہ اپنی بہن کو تو محروم نہیں کرتا، وہ اپنی، لیکن جو عینی بھائی ہوتا ہے وہ علاتی بہن کو کیا کر دیتا ہے؟ اگر میت کا جو ہے وہ میت کا عینی بھائی بھی موجود ہے، میت کا عینی بھائی بھی موجود ہے اور اس کی علاتی بہن بھی کیا ہے؟ موجود ہے، تو عینی بھائی کیا کرے گا؟ علاتی بہن کو محروم کر دے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ میت کی عینی بہن موجود ہے، میت کی عینی بہن موجود ہے اور عینی بھائی بھی کیا ہے؟ موجود ہے، تو یہ عینی بھائی جو ہے وہ عینی بہن کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اس بہن کو کیا کر دیتا ہے؟ عصبہ بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ تو عینی بھائی علاتی بہن کو کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میت کی جو عینی بہن ہوتی ہے، عینی بہن ہوتی ہے، جب وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے، میت کی عینی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ کیا مل کر عصبہ بن جائے، تو اس صورت میں بھی یہ کیا کرتی ہے؟ علاتی بہن کو محروم کرتی ہے، اس صورت میں یہ بھی، ٹھیک ہے۔